فلسطین اور اسرائیل کی تاریخ پیچیدہ اور ہزاروں سال پر محیط ہے۔ یہاں ایک مختصر جائزہ ہے۔ قدیم تاریخ۔ جو علاقہ فلسطین کے نام سے جانا جاتا ہے وہ قدیم زمانے سے آباد ہے، جس میں کنعانیوں، فلسطینیوں اور عبرانیوں سمیت مختلف لوگوں اور تہذیبیں آباد تھیں۔ عبرانیوں نے 1000 قبل مسیح کے آس پاس اسرائیل کی سلطنت قائم کی، جس کا دارالحکومت یروشلم تھا۔ اسرائیل کی بادشاہی بعد میں 2 اداروں میں تقسیم ہو گئی، شمال میں اسرائیل اور جنوب میں یہودا۔ دونوں ریاستوں کو حملوں کا سامنا کرنا پڑا اور براقل غیر ملکی طاقتوں نے فتح کر لی۔ رومن اور بازنطینی اصول۔ 63 قبل مسیح میں رومی سلطنت نے اس علاقے کو فتح کیا اور اس کا نام یہودیہ رکھا۔ یہ 4 صدی عیسوی تک رومن حکمرانی کے تحت رہا، جب یہ بازنطینی سلطنت کا حصہ بنا۔ اسلامک رول آف لا۔ اسلامی اصول۔ 7ویں صدی عیسوی میں خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلم عرب اقوام نے یروشلم اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو فتح کر لیا۔ یہ خطہ مختلف اسلامی خاندانوں کے تحت آیا، جن میں اموی، عباسی، فاطمی اور صلیبی کنٹرول شامل تھے۔ سلطنت عثمانیہ۔ 1517 میں یہ خطہ عثمانی ترکوں کی حکمرانی میں آیا اور 4 صدیوں تک ایسا ہی رہا۔ اس دور میں یہودی، عیسائی اور مسلمان ایک ساتھ رہتے تھے۔ صہیونی تحریک۔ 19ویں صدی کے آخر میں صہیونیت کے نام سے ایک تحریک ابھری، جس نے یورپ میں بڑھتی ہوئی سامیت دشمنی کی وجہ سے فلسطین میں یہودیوں کے وطن کے قیام کی وکالت کی۔ سلطنت عثمانیہ اور بعد میں برطانوی حکومت کے تحت فلسطین میں یہودیوں کی ہجرت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ اسرائیل میں یہودیوں کی آبادی بہت زیادہ ہے۔ آج دنیا کی نظر میں اسرائیل ایک یہودی ملک مانا جاتا ہے، لیکن ایک وقت تھا جب یہودیوں کی پوری دنیا میں تذلیل ہوتی تھی۔ ان کا اپنا کوئی وطن نہیں تھا۔ ہٹلر نے بھی یہودیوں پہ کافی ظلم کیے تھے۔ اپنے لیے دنیا بھر میں ہونے والے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بہت زیادہ یہودیوں نے اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ اس کے لیے یہودیوں نے فلسطین میں پناہ لینی شروع کی، جس کی وجہ سے فلسطین ناخوش تھے کہ ان کی سرزمین میں یہودیوں کے آبادکاری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہودیوں نے اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کر لیا ہے۔ عرب اور اسرائیل میں اس وجہ سے کانفلکٹ پیدا ہو گئے، اور دونوں کی کانفلکٹ کا حل یہ نکلا کہ کیونکہ سن 1800 کے بعد یہودیوں کے خلاف جو نفرت تھی وہ نہ صرف مذہبی وجوہات کی بنا پر تھی، بلکہ الگ ایتھنیسٹی کر کے بھی دیکھا جانے لگا۔ ایک آسٹرو ہنگیرین جرنلسٹ تھے ہیروڈ ہرزل کے نام سے۔ انہوں نے اپنے 1896 کے پمفلٹ میں ایک نئی پولیٹیکل موومنٹ سٹارٹ کی، زائونزم۔ انہوں نے کہا تھا کہ جوئش کو اپنی ایک سیپریٹ کنٹری ملنی چاہیے۔ اس وقت کے لیے یہ آئیڈیا ایک نیا آئیڈیا نہیں تھا، کیونکہ 1870 سے ہی ایسی کئی آرگنائزیشنز تھیں جو خود کو لورز آف زائنس کہہ کے پکارتے تھیں۔ انہی سب وجوہات کی وجہ سے 1881 میں جوئش کی سب سے بڑی مائگریشن دیکھنے کو ملی اور انہوں نے فلسطین کی طرف رخ کیا۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جوئش نے پیلسطین کا ایریا ہی کیوں چنا؟ کیونکہ جوئش اس کو کافی ہولی ایریا مانتے تھے اپنا۔ یروشلم جوئش کے لیے سب سے ہولی پلیس ہے ان کی۔ اور اگر آپ کو اس کے بارے میں ہسٹری نہیں پتا تو آپ کو میں نیچے ڈسکرپشن میں اپنی ایک ویڈیو کا لنک پرووائڈ کر دوں گی، وہاں پہ آپ کو ہسٹری آف جوئش دیکھنے کو ملے گی۔ لیکن یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا، اس وقت نہ تو وہاں پہ اسرائیل تھا، نہ غزہ تھا، اور نہ ہی ویسٹ بینک۔ یہ سارا کا سارا ایریا فلسطین تھا، جو کہ اوٹومین امپائر کے انڈر آتا تھا، اور اوٹومین امپائر کے اندر کرسچنز، مسلمز اور جوئش ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہتے تھے، کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد ورلڈ وار 1 ہوتی ہے۔ ورلڈ وار 1 ہارنے کے بعد جیسے ہی اوٹومین امپائر مڈل ایسٹ کا ایریا برٹش اور فرینچ نے آدھا آدھا ڈیوائڈ کر لیا۔ اس وقت پورا فلسطین کا ایریا برٹش کے اندر رہتا ہے۔ اسی دوران جرمنی میں ہٹلر کو پولیٹیکل پاور ملتی ہے اور جیوش کو ملین کی تعداد میں مارا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جیوش اپنے ہٹلر سے بچنے کے لیے الگ الگ ملکوں میں جاتے ہیں۔ اسی دوران 1940s میں فلسطین نیشنلسٹ موومنٹ کی بھی شروعات ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد برٹش جو ہیں وہ فلسطین چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اسرائیلی یہاں پہ اپنا الگ ملک بنا لیں، اور جو فلسطینیز ہیں وہ اپنا الگ ملک بنا لیں، اور یہ رسپانسبلٹی یونائٹڈ نیشنز کو دی جاتی ہے، اور برٹش فلسطین چھوڑ دیتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن ایک پارٹیشن کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ کتنا ملک جو ہے وہ اسرائیلیز کو ملے گا اور کتنا جو ہے پارٹیشن کے لیے فلسطینیز کو ملے گا۔ 1947 میں UN پارٹیشن پلان پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ یروشلم بیسیکلی ایک بہت زیادہ ہسٹوریکل ایریا ہے تینوں ریلیجنز کے لیے، جیوز، کرسچنز اینڈ مسلمز۔ اس کے بعد 1967 میں ایک سیکنڈ ورلڈ وار ہوتی ہے، جس میں آتا ہے عرب اسرائیل وار، اور یہ جنگ 6 دن تک جاری رہتی ہے۔ اس کے بعد 1973 میں تیسری عرب اسرائیلی جنگ چھڑتی ہے۔ پھر اس کے بعد 1974 میں PLO کو ریکگنائز کر لیا جاتا ہے آفیشیلی طور پہ۔ یہ فلسطینین لوگوں کے ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں۔
اب آتے ہیں ان کی کرنٹ سچویشن پہ کہ اب اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کیسے ہو رہی ہے، اور امکانات ہیں کہ ان کی ورلڈ وار 4 مطلب چوتھی وار کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اسرائیل فلسطین کانفلکٹ کو شروع میں 2 ہفتے ہو گئے ہیں اور اب غازہ میں سچویشن ایک جہنم سے کم نہیں ہے۔ 9 اکتوبر سے اسرائیل نے غازہ پہ ایک ٹوٹل طور پہ بلاکیڈ لگا رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کھانا، دوائیوں کی سپلائی، پانی کی سپلائی اور بجلی تک کٹ آف کر دی گئی ہے۔ اس کے اوپر سے لگاتار جو بمباری ہو رہی ہے وہ اور ہے۔ ریسرچرز کے اکارڈنگ 2800 فلسطینین کو قتل کر دیا گیا ہے۔ باقی جو بھی زندہ ہیں وہ ہسپتال اور اسکولوں میں شیلٹر لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غازہ کے میپ کو ایک دفعہ دیکھیے، بہت چھوٹی سی جگہ ہے، صرف 365 کلومیٹر پر پھیلی یہ جگہ۔ نیو یارک سے اگر اس کو کمپیئر کیا جائے تو پتہ چلے گا یہ کتنی چھوٹی جگہ ہے۔ اتنی چھوٹی سی جگہ پہ 23 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی یہاں کی لیونگ کنڈیشن بہت زیادہ بری تھی۔ یہاں رہنے والے لوگ کانسٹینٹلی اسرائیلی سرویلنس کے اندر رہتے ہیں اور اسرائیلس کی پرمیشن کے بغیر باہر ٹریول بھی نہیں کر سکتے تھے، اور ان 23 لاکھ پاپولیشن میں آدھی پاپولیشن تو بچوں کی ہے۔ اسرائیلیز غازہ کو اوپن ایئر پریزنز کہہ کے پکارتے تھے اور انہیں کرٹیسائز کرتے تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ یہ زمین ایک کھلی جیل ہے۔ 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل پہ اٹیک کیا۔ اس کے رسپانس میں اسرائیل لگاتار غازہ پہ حملے کیے جا رہا ہے۔ ایسٹیمیٹ کے اکارڈنگ تقریباً 11 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو نارتھ ایریا میں رہتے ہیں۔ IDF نے سب کو وارننگ دی کہ ساؤتھ میں چلے جائیں۔ ابھی کیا ہوا ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان بریف راکٹ سٹرائک ہوئی ہے۔ 16 اکتوبر کو ایک اینٹی ٹینک میزائل فائر کی گئی ناردرن اسرائیل کے ایک ٹاؤن پہ گری۔ اس سے 3 لوگ زخمی ہوئے۔ خطرہ یہاں سب سے بڑا یہ ہے کہ حزب اللہ یہاں ایکچولی میں ایک حماس سے بھی ڈینجرس گروپ ہے اور زیادہ پاورفل ہے۔ ان کے پاس راکٹس ہیں، لاکھوں کی تعداد میں میزائلز ہیں جو اسرائیل میں کہیں پہ بھی اٹیک کر سکتی ہیں۔ اوپر سے ایران کے ملک نے بھی اسرائیل کو وارننگ دی ہے کہ اگر اسرائیل نے زمینی انویژن سے حملہ کرنا چاہا غازہ پہ تو وہ اسے اور جگہ سے رسپانس دیں گے۔ یہ سوال ابھی بھی ایک بہت بڑی مسٹری ہے کہ حماس 5000 سے زیادہ راکٹس غازہ میں کیسے اکٹھے کر پایا، اور کیسے اسرائیل کو اس کے بارے میں بالکل پتہ نہیں چلا کہ انٹرنل پالیٹکس پہ بھی ایک نظر ڈالیں۔ نیتن یاہو پہ ایک الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے حماس گروپ کو خود سے بڑھاوا دینے کی کوشش کی تھی۔ غزہ کی زمین اسرائیلی فوجیوں کا قبرستان ثابت ہونے والی ہے۔ اسرائیل نے پچھلے 7 دنوں میں غزہ پر اتنی اسٹرائک کیے ہیں کہ جتنا ایک سال میں امریکہ نے بھی افغانستان پہ نہیں کیے ہوں گے۔ اسرائیلی فائٹرز ایئر اسٹرائک کر کے جاتے ہیں تو پیچھے سے حماس کے فائٹرز بھی جوابی حملہ کرتے ہیں۔ اسرائیلی ڈیفنس سسٹم IDF فیل ہو چکا ہے اور وہ غزہ کے جنگجوؤں کے ٹھکانے کا پتہ لگانے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ اب اسرائیل غزہ پہ زمینی راستے سے حملہ کرنے کا سوچ رہا ہے، لیکن ایکسپرٹس نے انہیں آگاہ کر دیا ہے کہ گراؤنڈ آپریشن کا شروع کرنا شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے۔ لیکن حماس کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 500 کلومیٹر زیر زمین طویل سرنگوں کا جال بچھا رکھا ہے، جبکہ لندن کا زیر زمین میٹرو اسٹیشن، جس کا شمار دنیا کے طویل ترین میٹرو اسٹیشنز میں ہوتا ہے، وہ بھی صرف 400 کلومیٹر طویل ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ حماس کے جنگجو فوجیوں کو سرنگوں میں داخل ہونے دے سکتے ہیں، جس کے بعد سرنگوں کو دھماکوں سے اڑا دیا جائے گا۔ اس صورت میں زخمی فوجیوں کو بھی بچانا ناممکن ہوگا۔ اب اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسرائیلی فوج گھبرائی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 7 دن گزرنے کے باوجود اسرائیل فوج کے 3 لاکھ سپاہی اور ٹینک حماس کے بارڈر پہ موجود ہے اور ان کی ہمت نہیں بڑھی کہ وہ حماس میں داخل ہو سکیں۔